الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین، ناظرین، اس وقت بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کی توجہ بچوں کی تربیت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات فرمائی گئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیے، عربوں کے یہاں ایک رواج تھا کہ بچوں کو گود میں نہیں اٹھایا جاتا تھا، لوگ بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو اس حد تک بدلا کہ حضرات حسنین آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے، حالت نماز میں بھی آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت فرماتے تھے کہ جب تک وہ اتر نہ جائیں، جب تک آپ سجدے سے نہیں اٹھتے تھے۔ بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کو چومنا، بچوں کو لمس کرنا، بچوں کو قریب کرنا، بچوں کو چمٹانا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، رحم کے جذبات کا اظہار کرنا، یہ عربوں کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس پورے کنسپٹ کو چینج کر کے رکھ دیا۔ تو ان سب چیزوں کو نمونہ بنا کر کے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری قوم کے لیے، ہمارے اپنے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے ملک کے لیے مفید بنے، تو ہمیں اس کے لیے تربیت کے فن سے واقف ہونا پڑے گا۔ بچوں کی تربیت میں ماں باپ کے رکھ رکھاؤ کا، ماں باپ کی زندگی کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ ہی ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ جو جس کا ذمہ دار ہے اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بچہ اگر بے نمازی بنا تو اس کا سوال والدین سے ہوگا، بچہ اگر فحش کاموں میں مبتلا ہوا تو اس کا سوال والدین سے ہوگا، بچہ اپنی آئندہ زندگی میں کبائر کا مرتکب بنا تو اس کا سوال والدین سے ہوگا۔ بچے کی تربیت والدین نے کیسی کی ہے اس کے متعلق ظاہر ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ان کو راعین بنایا گیا ہے، ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کو نگراں بنایا گیا ہے، ان کو مربی بنایا گیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری جو ڈالی گئی ہے، اس کے لیے عام طور پر ہمارے معاشرے میں توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر تمام بچوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جاتا ہے، تمام بچوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ تو نفسیات کا کچھ تھوڑا سا لحاظ کیا جاتا ہے، نفسیات کی رعایت کی جاتی ہے، عام طور سے ہمارے گھروں میں بھی اور ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی تمام بچوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، کسی بچے کے اندر کچھ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کسی کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے، کسی کی حس بڑی لطیف ہوتی ہے، کسی کے اندر قوت برداشت کم ہوتی ہے، کسی کے اندر قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بہت مطیع ہوتا ہے، کوئی بہت فرما بردار ہوتا ہے، اور کسی کے اندر فرما برداری بالکل نہیں ہوتی ہے، بہت نٹکھٹ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے ایک ہی لائن پر سب کو برتنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تربیت تو کم ہوگی، بغاوت زیادہ پیدا ہو جائے گی، یا بغاوت نہ پیدا ہوئی، کہیں ایسا ہوا کہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ بچے کو ٹوکنا چاہیے، کب ٹوکنا چاہیے، بچے کو سمجھانا چاہیے، کب سمجھانا چاہیے، بچے کو روکنا چاہیے، کب روکنا چاہیے، کن حالات میں روکنا چاہیے، تنقید کرنی چاہیے بچے پر، کن حالات میں تنقید کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک یہ فن ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس فن کو باقاعدہ طور پر سیکھا جائے، لیکن ہمارے یہاں سیکھا نہیں جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی بے پناہ تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں
کہ بچہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بچہ کبر کا شکار ہو جاتا ہے، بچہ خوش گمانی میں شکار ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اس کی ناکامیوں کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کبر آ جاتا ہے، ایک طرح کا اس کے اندر ایک طرح کی خوش فہمی آ جاتی ہے، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچے کی چھوٹی سی چیز بھی پا جائیں تو اس کی بے پناہ سرزنش کرتے ہیں، ہر وقت اس کی تنقید کرتے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم یوں نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر یا تو بغاوت کے جذبات انگڑائی لینے لگتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، یا تو وہ دکھاوا کرنے لگتا ہے، یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کرنا کیا تھا؟ یہاں ایک طرف تو اس کے ساتھ مبالغہ آمیز تعریف سے کام لیا گیا اور اس کے مستقبل کو نقصان پہنچایا گیا، دوسری طرف اس کی تنقیص کی گئی، اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا گیا۔ کرنا یہ تھا کہ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس سے کہا جائے ہاں بیٹا تم نے اچھا کام کیا، بہت اچھا، تعریف کا ایک کوئی لفظ کہہ دیا جائے، اپنی رضامندی اپنی خوشی کا ایک دو لفظ میں اظہار کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی کرنا، ہمت افزائی کرنا، تشجیع جس کو کہتے ہیں۔ اور اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے تو اب یہ پہلے متعین کیا جائے کہ صاحب غلطی اس نے کیوں کی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس میں کہیں والدہ کا قصور ہو، اس میں کہیں والد کا بھی قصور ہو، اس نے غلطی ہماری وجہ سے کی ہو یا کسی ادر پرسن کی وجہ سے اس نے غلطی کی ہو، پھر غلطی جو کی ہے وہ کس طرح کی غلطی کی ہے۔ مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 4-5 سال کا بچہ ہے، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر کے آفس چلے گئے یا کسی دکان پہ چلے گئے اور اس بچے نے وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا۔ اب آپ نے اس 4-5 سال کے بچے کی سرزنش شروع کر دی اور آپ کو لگا، آپ بالکل شرم میں مبتلا ہو گئے کہ صاحب اس نے پیشاب کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، اور لوگ اگر کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں۔ 4-5 برس کے بچے کی فطری بات ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے پیشاب کر دے، اس لیے کہ پیشاب کرنا اس وقت تک بچے کی ایک طرح سے فطرت ہے، جب اسے پیشاب لگا ہے تو پیشاب نکلے گا۔ ابھی اس میں یہ تمیز نہیں پیدا ہوئی ہے کہ لگا ہے تو اس کو ہمیں ڈسچارج کیسے کرنا ہے، اپنی ضرورت سے فارغ کیسے ہونا ہے، اس پہ اس کی سرزنش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر 8-10 برس کا بچہ یہی کام کرتا ہے تو آپ اسے غلطی کہہ سکتے ہیں، پھر آپ اس پر اسے تنبیہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا کہ غلطی کس کی وجہ سے کی ہے۔ مثلا آپ کو اس بات کی چڑ ہے کہ بچہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو دروازہ بند کر کے جائے، اور بچہ بار بار کھلا چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اب آپ نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، تم دروازہ کھلا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو، اور اس کی سرزنش شروع کر دی۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ دروازہ جو کھلا چھوڑ کر کے جا رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی بات سے وہ ریئیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ دروازہ جو کھلا چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے، ہمیں ہو رہی ہے یا بچے کو ہو رہی ہے، اس کے اعتبار سے ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ پھر جب تنبیہ کی نوبت آئے گی تو بھی آپ کو اس کے لیے موقع محل متعین کرنا پڑے گا، اور تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آخر تنبیہ کیسے کی جائے جس سے بچے کی نفسیات پر بھی اثر نہ پڑے، غلطی کی اصلاح بھی ہو جائے، اور آئندہ کے لیے اس کو سبق بھی مل جائے، وہ متنبہ بھی ہو جائے۔ تو میرے اس وقت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اولاد ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن اولاد کی تربیت اس سے زیادہ اہم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ شادی سے پہلے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے، تربیت کے موٹے موٹے اصول اور ضروری چیزیں انہیں بتائی جائیں۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے تو کم از کم اس طرح کی کتابوں کا، اس طرح کے لیکچرز کا اہتمام کیا جائے جس سے بچوں کی تربیت کے متعلق، بچوں کی نفسیات کے متعلق مختلف موٹی موٹی چیزیں سامنے آ جائیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کے پاس جو بچے موجود ہیں، ہمارے پاس جو بچے موجود ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری
بیجا محبت، ہماری یعنی غلو آمیز محبت اور غلو آمیز مبالغہ آمیز تعریف کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل برباد کر رہے ہوں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بیجا تنقید کی وجہ سے، بیجا سرزنش کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوں، ایسا تو نہیں کہ ہمارے غصے کی وجہ سے، ہماری سرزنش کی وجہ سے ان کے اندر جھوٹ کی لت لگ رہی ہو، ان کے اندر خیانت کی لت لگ رہی ہو، وہ ایسی بری عادتوں میں مبتلا ہو رہے ہوں۔ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ ان کا مستقبل ان کے لیے بھی کارآمد بنے، وہ خود اپنے لیے بھی مفید بنے، اور ملت کے لیے اور ملک کے لیے بھی مفید بنے۔ اور خاص طور پر ہمیں یہ بچوں کی تربیت میں دھیان دینا ہے کہ وہ جب جوان ہوں تو ایک پختہ مسلمان ہوں، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے پختہ مسلمان ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر تربیت کے اصول ہمارے سامنے نہیں ہیں، تربیت کا فن ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم نے بچوں کو محض ماحول کے حوالے کر دیا ہے، گھر کے ماحول کے حوالے، اسکول کے ماحول کے حوالے کر دیا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ بچے اور سب کچھ بن سکتے ہیں لیکن اس طرح کے پختہ مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، فکری اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے اس طرح کے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں جس طرح کا مسلمان بنانا اور جس طرح کے پختہ عقیدے اور پختہ فکر کا حامل بنانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی یہ سب سے اہم نصیحت ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس طرح کا حامل ہمیں اپنے بچے کو، اس طرح کے فکر کا، اس طرح کے عقیدے کا، اس طرح کی تربیت کا حامل ہمیں اپنے بچے کو بنانا ہے کہ بڑے ہو کر کے اس کے سامنے یہ حقیقت کھل کر کے آ جائے کہ ہمیں ہر حال میں مسلمان رہنا ہے اور مسلمان مرنا ہے، اور کردار و عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک مسلمان ثابت کرنا ہے۔